پھر فرماتے ہیں اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئی کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعض سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی، اور بعض نشان اس زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی حالت آج کل بھی ہے اور امام کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہے۔ جب ہر جگہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ ہمیں نظر آتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان کہلانے والے جو ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ بے سکونی بڑھ رہی ہے اور فساد پیدا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اور بعض نشان زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی امام کے پیدا ہونے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں کو میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1,00,000 کے قریب تھے، اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اور یہ نظارے ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکابر نے میری پیدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر میرے مسیح موعود ہونے کی خبر دی، جیسے نعمت اللہ ولی اور میاں گلاب شاہ ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب میں 1904 میں کرم دین کے فوجداری مقدمے کی وجہ سے جیلوں میں جا رہا تھا تو راہ میں مجھے الہام ہوا اری کا برکات من کل طرف، یعنی ہر ایک پہلو سے تجھے برکتیں دکھلاؤں گا، اور یہ الہام اسی وقت تمام جماعت کو سنا دیا گیا، بلکہ اخبار الحکم میں درج کر کے شائع کیا گیا، اور یہ پیشگوئی اس طرح پر پوری ہوئی کہ جب میں جہلم کے قریب پہنچا تو تخمیناً 10,000 سے زیادہ آدمی ہوگا وہ میری ملاقات کے لیے آیا، اور تمام سڑک پر آدمی تھے اور ایسے انکسار کی حالت میں تھے کہ گویا سجدے کرتے تھے، اور پھر ضلع کی کچہری کے ارد گرد اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا کہ حکام حیرت میں پڑ گئے۔ 1100 آدمیوں نے بیعت کی اور قریباً 200 کی عورت بیعت کر کے اس سلسلے میں داخل ہوئی، اور کرم دین کا مقدمہ جو میرے پر تھا خارج کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے ارادت اور انکسار سے نذرانے اور تحفے پیش کیے، اور اس طرح ہم نے ہر ایک طرف سے برکتوں سے مالا مال ہو کر قادیان میں واپس آئے، اور خدا تعالیٰ نے نہایت صفائی سے وہ پیشگوئی پوری کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں براہین احمدیہ میں ایک یہ پیشگوئی ہے سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدہ کا ینقطع و آباؤ کا و یبدأ و منک، خدا ہر ایک عیب سے پاک اور بہت برکتوں والا ہے، وہ تیری بزرگی زیادہ کرے گا، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا، اور خدا اس خاندان کی بزرگی کو تجھ سے بنیاد ڈالے گا۔ یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے کہ جب کسی قسم کی عظمت میری طرف منسوب نہیں ہوتی تھی، اور میں ایسے گمنام کی طرح تھا جو گویا دنیا میں نہیں تھا، اور وہ زمانہ جب یہ پیشگوئی کی گئی اس پر اب قریباً 30 برس گزر گئے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی کس صفائی سے پوری ہوئی جو اس وقت ہزارہا آدمی میری جماعت کے حلقہ میں داخل ہیں، اور اس سے پہلے کون جانتا تھا کہ اس قدر میری عظمت دنیا میں پھیلے گی۔ بس افسوس ان پر جو خدا کے نشانوں پر غور نہیں کرتے۔ پھر اس پیشگوئی میں جس کثرت نسل کا وعدہ تھا اس کی بنیاد بھی ڈالی گئی، کیونکہ اس پیشگوئی کے بعد 4 فرزند نرینہ اور ایک پوتا اور 2 لڑکیاں میرے گھر میں پیدا ہوئیں جو اس وقت موجود نہ تھیں۔ آج جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اولاد بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور روحانی اولاد بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر دن میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہر روز ایک نیا نشان دیکھ رہے ہیں۔ ہر قوم اور ہر ملک میں
مرزا غلام احمد کی جے کا نعرہ لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے اپنی شان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی شان کو بلند فرماتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کو بلند شان عطا فرمائی اور ہر موقع پر آپ کی تائید اور نصرت کے لیے نشانات ہمیں دکھائے، وہ جسے چاہتا ہے عزت فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا. وہ جھوٹے وعدوں والا خدا نہیں ہے. آج تک وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدے پورے کرتا چلا جا رہا ہے. اس کا یہ وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا کہ وہ قیامت تک آپ کے ماننے والوں کو دوسروں پر غلبہ عطا فرمائے گا. بس ہر احمدی کو اس غلبے کا حصہ بننے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام دعاوی پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے چمٹائے رکھے. ان انعامات سے فیض پانے کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنے کی ضرورت ہے. مخالفین احمدیت وقتاً فوقتاً اپنے دل کے بغض اور کینے ظاہر کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں تو عمومی طور پر بھی یہ حالت ہے کہ اسلام کے نام پر اور اللہ اور رسول کے نام پر اسلام کی تعلیم کے خلاف جس کے پر کسی بھی مولوی کو اپنی پسند کا نہ ہو کوئی شخص اس کے خلاف فتوی دے دیتے ہیں، کینے ظاہر کرتے ہیں. جماعت احمدیت ایک طرف رہی اور ظلم کرتے چلے جاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج پورا ملک ساری دنیا میں بدنام ہے. جہاں انہوں نے احمدیوں پر ظلم کرتے ہوئے انہیں عبادتوں سے روکا تھا، ان کو کلمے سے روکا تھا، وہ احمدیوں کا کلمہ تو چھین نہیں سکے، احمدیوں کی عبادتوں سے کو عبادتوں سے تو روک نہیں سکے، لیکن اپنی ان کی یہ حالت ہے کہ آپس میں لڑائیاں، فتنے، فساد، مسجدیں بند ہوتی ہیں ان کی اپنی حکومت کے ذریعے سے، مسجدیں گرائی جاتی ہیں ان کی، وہاں سے اسلحہ نکل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایک عمومی حالت ہے. لیکن اسلام کے نام پر اب ظلم کی انتہا اتنی بڑھ گئی ہے وہاں کہ پچھلے دنوں میں عیسائیوں پر جو غیر مسلم اقلیت ہے کہ بربریت کا ایک انتہائی بھیانک نمونہ دکھایا گیا ہے. ملا جس کو چاہے اسلام کے نام پر غیر اسلامی کو کسی بھی کام کو غیر اسلامی فعل قرار دے کر اس پر ظلم کروا لیتا ہے. عمومی حالت ملک میں لا قانونیت کی ہے، لا قانونیت کا دور دورہ ہے. نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہے، عدلیہ بحال ہو گئی اور فلاں یہ ہو گیا، لیکن عملاً یہ بالادستی صرف سیاسی مفادات کے لیے ہے. اور جہاں کسی غریب شہری کے حقوق دلوانے کا سوال آتا ہے وہاں یہ سب قانون ختم ہو جاتے ہیں ان کے. تو اس لحاظ سے بھی احمدیوں کا فرض بنتا ہے کہ دعا کریں اپنے ملک کے لیے، جو پاکستان کے احمدی ہیں خاص طور پر. اور پاکستان میں تو خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا احمدیوں پر ظلموں کی انتہا ہوتی رہتی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے جب سے یہ قانون انہوں نے پاس کیا 74 میں اور پھر 84 میں. جو چاہے اپنے خود ساختہ اسلام کے نام پر جس مرضی کو ظلم کا نشانہ بنا لے. اور قانون جو ہے، سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مصلحتوں کے تحت اپنی سیاسی بقا کے لیے مولویوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور مولوی خوف سے کوئی بھی ایسا نہیں جو انصاف کے تقاضے پورا کر سکے. بس احمدی ان دونوں میں خاص طور پر جبکہ پاکستان کی بہت زیادہ بھیانک صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، دعا کریں
خاص طور پر پاکستان کے احمدی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اس کی پناہ طلب کریں، اپنے اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، صدقات پر زور دیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے ہیں، جماعت احمدیہ نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر احمدی کو محفوظ رکھے، اور جماعت کو پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔